ملت اسلامیہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ کے حج کے لیے گئے نا، تو مناسک حج ادا کرنے کے بعد، تمام ارکان حج ادا کرنے کے بعد، وہ کعبے میں طواف کرنے کے بعد انہیں غنودگی آئی، مسجد حرم میں سو گئے، آنکھ لگ گئی تو دو فرشتے وہ خواب دیکھ رہے ہیں، توجہ چاہوں گا، خواب دیکھ رہے ہیں کہ دو فرشتے آسمان سے نمودار ہوئے اور دونوں فرشتے ایک دوسرے کو سوال اور جواب کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سوال جواب کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہہ رہا ہے، اے فرشتے، اس سال کتنے حجاج آئے؟ کہا اس سال 6 لاکھ حجاج کرام آئے۔ کتنے آئے؟ 6 لاکھ۔ پھر یہ فرشتہ دوسرے فرشتے سے سوال کرتا ہے، کتنوں کا حج قبول ہوا؟ کہا صرف ایک آدمی کا حج قبول ہوا، وہ بھی موچی ہے، حج کرنے آیا نہیں، وہ دمشق میں ہے، لیکن اس کا حج اللہ نے گھر بیٹھے بیٹھے قبول کر لیا۔ جناب عبداللہ بن سلام کے دل میں دلچسپی ہوتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، 6 لاکھ حجاج حج بیت اللہ کے لیے آئے، ان میں سے کسی کا حج قبول نہیں ہوا، وہ بھی ایک آدمی کا حج قبول ہوا جو یہاں آیا نہیں ہے، تشریف بھی نہیں لایا، اور وہ ساتھ کا موچی ہے، جوتے چپل سینے کا کام کرتا ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہیں، اپنا توشہ راہ ساتھ لیتے ہیں، دمشق کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ کئی مہینوں کے بعد، سفر طے ہونے کے بعد، سفر مکمل ہونے کے بعد دمشق پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں وہ فلانا فلانا آدمی کدھر رہتا ہے، ان کا گھر آخر پتہ کر لیتے ہیں۔ معلوم کرنے کے بعد اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، وہ موچی باہر نکلتا ہے۔ آپ سوال کرتے ہیں تمہارے پاس وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی عبادت ہے، وہ کون سا عمل ہے جن کے ذریعے تم نے اللہ کو منا لیا، اللہ کو خوش کر لیا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، تم میدان عرفات بھی نہیں گیا، مینا میں بھی نہیں گیا، مزدلفہ میں بھی نہیں گیا، صفا مروہ کی سعی بھی نہیں کیا، کعبہ کا طواف بھی نہیں کیا، حجر اسود کو بھی نہیں چوما، تو نے کوئی بھی ارکان ادا نہ کیا، لیکن اللہ نے تیرے حج کو قبول کر لیا ہے، وہ کون سا عمل ہے ذرا مجھے بھی بتا دے۔ اللہ اکبر۔ اس موچی نے کہا، اے عبداللہ بن سلام، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، میں تو گناہگار ہوں، میں تو عصیاں خیار ہوں، البتہ میرے پاس ایک ایسا، میرے پاس حج کرنے کی طرف تھی، حج کی تمنا تھی، میں نے برسوں برس سے جوتے چپل سینے کے بعد کچھ میں نے دینار اکٹھا کیا تھا، وہ غالباً 300 دینار تھے۔ اللہ اکبر۔ اچانک میری بیوی حاملہ تھی، انہیں گوشت کھانے کی چاہت ہو رہی تھی، میرے پڑوس میں گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، میری محترمہ نے کہا، میری اہلیہ نے کہا، میری وائف نے کہا، پڑوس میں گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، جاؤ ان کے پاس تھوڑا سا میرے لیے سالن مانگ کھلاؤ۔ ارے وہ پرانا زمانہ تھا، پڑوسی کے یہاں مانگنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے، شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا بھی ہے سالن میں اتنا شوربہ ڈالا کرو تاکہ پڑوسیوں کے گھر بھی پہنچایا کرو۔ آج تو المیہ یہ ہے، اللہ اکبر، گھر کے اندر مرغ بھی پکتا ہے، مسلم بھی پکتا ہے، دیگوں کی دیگیں بریانی پکتی ہیں، اکیلا ایک انسان پورا فیملی مل کے کھا جاتا ہے، پڑوسی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور کوئی پوچھے بھی کیسے، پڑوسی بھی اتنا گھمنڈی میں ہے، اگر کوئی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم دوسرے کے گھر کا کھاتے نہیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دونوں طرف سے غلطیاں ہیں، ایک تو دیتے نہیں ہیں، اگر کوئی دیتا ہے تو پڑوسی قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ 1400 سال والا زمانے کی لذتیں آج کے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حیرت و استعجاب کی بات ہے، کہا پڑوس میں گوشت پکنے کی سالن آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، جاؤ میرے لیے شوربہ مانگ کے لاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ موچی عبداللہ بن سلام کو اپنی لائف کی سٹوری سنا رہے ہیں، اپنی لائف کی کہانی سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں ان کے گھر گیا، کہا تھوڑا سالن دے دو، تو اس گھر کے عورت نے جواب دیا، جو چیز میرے گھر پکا ہے وہ میرے لیے جائز ہے، لیکن آپ کے لیے، آپ کی بیوی کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے سراسر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔
ہے آپ نہیں کھا سکتے. کہا ایسی کون سی چیز ہے جو تمہارے لیے جائز ہے میرے لیے حرام ہے؟ کہا میرے گھر میں مہینوں سے فاقہ پڑا ہے, میرے بچے بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں, میں باہر گئی اور باہر سے ایک مرے ہوئے گدھے کا گوشت کاٹ کر لا کر اپنے گھر پکایا ہے. آخر بھوک کا عالم ہے, پریشانی کا عالم ہے, قلق و اضطراب کا عالم ہے. ایسے عالم میں جان بچانے کے لیے اسلام نے مردار کھانا جائز قرار دیا ہے, لہذا میں نے مردار کا گوشت پکایا ہے. جو میرے لیے جائز ہے آپ کے لیے جائز نہیں ہے. وہ موچی کہتے ہیں اے عبداللہ بن سلام, جب اس عورت نے مجھے ایسا جواب دیا میں گھر گیا اور وہ دینار کی تھیلی لا کر اسے پکڑا دیا. کہا تم اپنے فیملی کا خرچہ کرو, میں حج بیت اللہ کے لیے نہیں جاؤں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, دیکھا وہ ادا اس موچی کی اللہ کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, وہ مناسک حج بھی ادا نہیں کیا, زمزم بھی نہیں پیا, صفا مروہ کی سعی بھی نہیں کیا, کعبے کا طواف بھی نہیں کیا, مینا و عرفات کے میدان میں حاضر بھی نہیں ہوا, وقوف عرفہ بھی نہیں کیا, رمی جمار بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, نہ مدینے کی حاضری ہوئی. اللہ نے اس شخص کا گھر بیٹھے بیٹھے حج قبول کر لیا.